السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پارٹس آف اسپیچ۔ تو پارٹ آف اسپیچ جو ہے وہ انگلش کی لینگویج کے اندر انگلش بول چال میں سب سے اہمیت کے حامل ہے۔ پارٹ آف اسپیچ مین کہ بولنے کے حصے، ہماری گفتگو کے حصے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ حصے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ حصے ہوتے ہیں 8، ٹھیک ہے۔ ان کی تعداد ہے 8۔ ناؤن پر ناؤنز، ایڈجیکٹیوز، ورب، ایڈورب، ٹھیک ہے جی، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن۔ تو ان کے کتنے حصے ہیں؟ 8 حصے۔ ہماری جتنی بھی اسپیچ ہوتی ہیں وہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتی ہیں؟ 8 حصوں پر۔ اس کے بعد دوستوں دا پارٹ آف اسپیچ ایکسپلین ہاؤ اے ورڈ از یوزڈ ان اے سینٹینس۔ تو یہ پارٹ آف اسپیچ یہ وضاحت کرتا ہے کہ ایک لفظ کو کس طرح سے ایک فقرے میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیر آر 8 مین پارٹ آف اسپیچ۔ تو 8 جو ہے وہ اہم پارٹ آف اسپیچ ہیں، جن کے اندر کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ورڈ کلاسز بھی کہتے ہیں۔ تو ان میں ناؤن پر ناؤن، ایڈجیکٹیوز، وربز، ایڈوربز، پریپوزیشن، کنجنکشن اینڈ انٹرجیکشنز آتے ہیں۔ تو موسٹ پارٹ آف اسپیچ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو سب کلاسز۔ پریپوزیشنز کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو پریپوزیشن آف ٹائم، پریپوزیشن آف پلیس۔ ایٹک ناؤن کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو پراپر ناؤن، کامن ناؤن، ٹھیک ہے جی، کانکریٹ ناؤن، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو پارٹ آف اسپیچ ہے ان کے جو حصے ان کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے پریپوزیشن کی جو کہ پریپوزیشن مختلف ہوتی ہیں، وقت کی پریپوزیشن الگ ہوتی ہیں، جگہ کی الگ ہوتی ہیں، اسی طرح سے جو ناؤن ہیں ان کے اندر جو پراپر ناؤن الگ ہیں، کامن ناؤن الگ ہیں، کانکریٹ جو کہ میٹیریل کے لیے ناؤنز یوز ہوتے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اسی طرح سے اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ اے ورڈ کین سم ٹائمز بی ان مور دین ون پارٹ آف اسپیچ، فار ایگزامپل ود دا ورڈ انکریز۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جاننا مزید اہم ہے کہ ایک جو لفظ ہے وہ بعض اوقات کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی حصے میں، اور بعض اوقات وہ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فار ایگزامپل انکریز کین بی اے ورب، ٹھیک ہے، جس طرح سے پرائسز انکریز، جس طرح سے جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ اینڈ انکریز کین بی آلسو اے ناؤن، ٹھیک ہے جی، دیر واز این انکریز ان دا نمبر آف فالوورز۔ تو یہاں پر جو انکریز ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ایز ایک ناؤن یوز ہوئی ہے، کہ جو انکریز ہے یا ڈیکریز ورڈ ہے ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں ایز اے ورب، ان کو ورب کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایز اے یہ ناؤن یوز ہوتا ہے، جس طرح سے پرائزز انکریز کہ جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو انکریز ہے اس کو کیا یوز کیا گیا ہے؟ ایز اے یہاں پر ایک ناؤن یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو ایک ان کی ڈفرینٹ یعنی کہ سچویشن کے حساب سے ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو دوستو پارٹ آف اسپیچ میں سب سے پہلے آتا ہے ناؤن، ٹھیک ہے، نیمنگ ورڈ، کہ A noun is the name of a person, place, thing اور idea۔ کہ جو ناؤن ہے وہ کسی بھی جگہ، کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی خیال کا نام ہو سکتا ہے۔ ایگزامپلس آف ناؤنز، ٹھیک ہے، دانیال، لندن، ٹیبل، ڈاگ، ٹیچر، پین، سٹی، ہیپینس، ہوپ، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ ہیپینس ہے خوشی، فیلنگز، ہوپ امید، ٹیبل جو کہ ایک چیز کا نام ہے، لندن کسی جگہ پلیس کا نام ہے، دانیال کسی شخص کا نام ہے، ٹیچر شخص، اور پین کوئی تھنگ ہے۔ کیا کہ ناؤن کسی بھی چیز کا، کسی بھی ایک کو جو مین آبجیکٹ ہے، جو پروجیکٹ، اس کا نام ہو سکتا ہے۔ ایگزامپل سینٹینس، اب مثالوں کے ساتھ، اسٹیو لیوز ان سڈنی۔ تو جو اسٹیو ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ سڈنی کے اندر رہتا ہے۔ تو اسٹیو کیا ہے؟ وہ بھی ناؤن ہے، اور جو سڈنی ہے وہ بھی ناؤن ہے۔ میری یوزز پین اینڈ پیپر ٹو رائٹ لیٹرز۔ تو جو میری ہے وہ کیا یوز کرتا ہے؟ وہ پین کو، پیپر کو اور لیٹرز کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پین یوز کرتا ہے کس لیے؟ ایک خط کو لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ میری، پین، پیپر، لیٹرز، یہ کیا ہیں؟ یہ سب کے سب ناؤن ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو پارٹ آف اسپیچ کا جو دوسرا ایک اہم حصہ ہے وہ ہے پرناؤن۔ ریپلیسز آ ناؤن، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ایک ناؤن کی جگہ پر یوز ہوتا ہے۔ A pronoun is used in place of a noun or noun phrase to avoid repetition۔
تو اس ورڈ کو اس لیے یوز کیتا ہے کہ بار بار ہم کیا ہے کہ ایک ہی پیرے کے اندر بار بار ہی ایک جیسے نام کو یوز نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک انگلش کے ایسے لکھتے ہیں، اس کے اندر اگر ایک نام ہے عمران، تو ہم اس نام کو بار بار لکھیں گے نا، عمران، تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک غلط تاثر پیدا کرے گا۔ اس لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ پرنون کو۔ ایگزامپلز آف پرنون کون سی چیزوں کو کہتے ہیں؟ کن چیزوں کو؟ آئی، یو، وی، دے، ہی، شی، اٹ، می، اس، دھم، ہم، ہر، دز، یہ چیزیں کیا ہے؟ پرنون ہیں۔ تو اب ان کی کچھ ایگزامپل سینٹینس کے فکروں کی کچھ مثالیں۔ میری از ٹائرڈ، تو جو میری ہے وہ تھک چکی ہے۔ شی وانٹس ٹو سلیپ، وہ سونا چاہتی ہے۔ آئی وینٹ ہر ٹو ڈانس ود می، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس فکرے کے اندر جو شی ہے، آئی ہے، ہر ہے، می ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پرنون ہے۔ یہ فکرے کی ریپیٹیشن، تکرار سے بچنے کے لیے کیا ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد آتا ہے ایڈجیکٹیو، ڈسکرائبنگ ورڈ، کہ جن کو الفاظ کو جو بیان کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ این ایڈجیکٹیو ڈسکرائبز، موڈیفائز اور گیوز مور انفارمیشن اباؤٹ اے ناؤن اور پرناؤن، ٹھیک ہے۔ یہ جو ورڈ ہے ایڈجیکٹیو ہے، یہ کیا ہے کہ یہ کسی چیز کو مزید ان کو موڈیفائڈ کرتے ہیں، ان کو گیوز، مزید ان کو معلومات کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل بگ، ہیپی، گرین، ینگ، فن، کریزی، تھری، ٹھیک۔ اس فکرے کیا ہے کہ ان کی مقدار کو، ان کی شدت کو بڑھایا گیا ہے۔ جیسے کہ اس کے فکرے کی مثالیں ہیں، دا لٹل گرل ہیڈ اے پنک ہیٹ، ٹھیک ہے۔ دیکھو چھوٹی لڑکی ہے تو اس نے ہیڈ پہنا ہے کون سا؟ پنک کلر کا۔ اب اس کے اندر جو گرل ہے، اس کے اندر کیا اضافہ کیا کہ لٹل لگا کر اس کو، اس میں کی جو پرسنالٹی ہے یا اس کی جو کیفیت ہے اس کو چینج کیا گیا۔ آگے ہیٹ ہے جو اس نے سر کے اوپر پہنا ہے، مگر اس کے ساتھ پنک لگا کر کیا کیا گیا کہ اس کی کیفیت کو مزید بڑھایا گیا۔ کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ ڈسکرائب ورڈ، لفظوں کے بیان کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، کون؟ ایڈجیکٹیوز۔ تو دوستو اس کے بعد آتا ہے ورب، کیا ہے کہ یہ ایکشن، عمل ہوتا ہے، ایک فکرے کا یہ سب سے اہم جز ہوتا ہے، سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے۔ A verb shows an action or state of being. A verb shows what someone or something is doing. ٹھیک ہے۔ تو مین کام جو فکرے کے اندر وہ ہوتا ہے ایکشن کا، عمل کا، کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایک بچہ اگر وہ اسکول جا رہا ہے تو وہ جانا کیا ہے؟ وہ ایز اے ورب یوز ہو، کہ جو کام کر رہا ہے، جو ایکشن پلے ہو رہا ہے، جیسے کہ ایگزامپل گو، جانا، اسپیک، بولنا، رن، ایٹ، پلے، لائیو، واک، ہیو، لائک، آر، یہ سب کیا ہیں کہ یہ ورب ہیں، یہ ایکشنز ہیں، بھاگنا، کھانا، سب کچھ۔ تو اب اس کی کچھ مثالیں، آئی لائک وڈ ورڈ انگلش، آئی اسٹڈی دیئر چارٹس اینڈ پلے دیئر گیمز، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر لائک ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو وڈ ورڈ ہے، اس کی جو انگلش ہے اس کو پسند کرنا ہے، جو پسند کرنا کیا ہے؟ کوئی ایکشن، عمل ہے۔ اس کے بعد اسٹڈی کیا ہے؟ پڑھنا، یہ ایک عمل ہے۔ پلے کیا ہے کہ یہ ایک عمل ہے، یہ ایک ایکشن ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ ورب کا کیا کام ہے کہ یہ ایکشن کو بیان کرتی ہے، یہ عمل کو بیان کرتی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد فردر آتی ہے ایڈورب۔ تو ایڈورب کیا ہے جی کہ یہ ہے ڈسکرائبز اے ورب، تو یہ ایک ورب کو بیان کرتی ہے۔ An adverb describes, modifies a verb, an adjective or another adverb. It tells how, where, when, how often or to what extent. Many adverbs end in lie. ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک اس کے اندر کیا کرتی ہے کہ اضافہ کرتی ہے، کس کو بیان کرتی ہے؟ اب جس طرح سے اب کوئی بندہ چل رہا ہے، وہ سلو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سلولی کر دے گا۔ خاموش ہے تو خاموشی سے کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے کہ اس کو بیان، اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کیا یوز ہوگی؟ ایڈورب یوز ہوگی۔ جیسے کہ سلولی ہے، کوئٹلی ہے، ویری ہے، ایلیویٹ ہے، نیور ہے، ٹو ہے، ویل ہے، ٹمورو ہے، ہیر ہے۔ تو یہ کس لیے یوز ہو رہے ہیں کہ ایک ورب کی مزید کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اب اس کی ایگزامپل سینٹینسز ہیں، آئی یوزلی بزی، یسٹرڈے آئی ایٹ مائی لنچ کوئک۔ تو میں عام طور پر مصروف ہوتا ہوں،
تو کل میں نے جو کھانا ہے وہ کیا کہ جلدی جلدی کھایا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کیفیت ہے۔ یہ جو ورب ہے، جو ایکشن ہے، یہ اس کو بیان کرتا ہے، اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ سر انجام دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہے کہ ورب کو بیان کرتا ہے۔ تو اس کے بعد آتی پریپوزیشن، شوز دا ریلیشن شپ، ٹھیک ہے۔ اب پریپوزیشن شوز دا ریلیشن شپ آف اے ناؤن اور پروناؤن ٹو اندر ورڈ، دے کین انڈیکیٹ ٹائم، پلیس اور ریلیشن شپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ فکروں کے ساتھ تعلق کو قائم کرتے ہیں، ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ وقت کو، مقام کو، تعلق کو، ان سب چیزوں کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے دوست۔ تو اس کی جیسا کہ پریپوزیشن کی مثالیں ہیں، ایگزامپلس ہیں ایٹ، آن، ان، فرام، ود، نیئر، بٹوین، اباؤٹ، انڈر۔ تو اس کی اب مثال دیکھتے ہیں۔ I left my keys on the table for you، تو میں نے کیا کیا کہ آپ کے لیے جو چابی ہے اس کو کہاں پر، ٹیبل کے اوپر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے دوستو۔ اب آن کیا ہے کہ آن تعلق ظاہر کر رہا ہے کس کے ساتھ، ٹیبل کے ساتھ، ٹیبل پر، فور یو آپ کے لیے، کہ آپ کے لیے، ٹھیک۔ میرا اور آپ کا تعلق کس کی بنا پر قائم ہو رہا ہے، فور کی بنا پر، ٹھیک ہے جی۔ اور کیز کا تعلق ٹیبل کے ساتھ کس کی بنا پر ہو رہا ہے، آن کی وجہ سے، پریپوزیشن آن کی وجہ سے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ فکروں کا آپس کے اندر جو تعلقات ہیں، لوگوں کا، فکروں کا، لفظوں کا، ہر کسی کا آپس میں کیا کرتے ہیں، یہ تعلق کو قائم کرتے ہیں، جس طرح آئی کا یو کے ساتھ کیا ہے اور کیز کا ٹیبل کے ساتھ۔ تو اس کے بعد ہے کنجیکشن، جوائننگ ورڈ، کہ یہ کیا ہے، یہ تلازم، یہ تعلق، یہ کنیکٹ کرتے ہیں، یہ تعلق قائم کرتے ہیں۔ A conjunction joins two words, ideas, phrases or clauses together in a sentence and shows how they are connected۔ تو یہ کنجیکشن ہے، یہ کیا کرتے ہیں، دو الفاظوں کو، دو خیالات کو، دو فریز کو، کلاؤز کو کیا کرتے ہیں کہ فکروں کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کیا ہے کہ یہ دکھاتے ہیں کہ فکرے کس طرح سے جڑتے ہیں۔ ایگزامپل، اس کی کنجیکشن کی مثالیں کہ وہ کون سی ہوتی ہیں، اینڈ، اور، بٹ، بیکاز، سو، یٹ، انلیس، سنس، اف۔ یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں، یہ لفظوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تعلق کے لیے۔ تو اب اس کے آگے مثال ہے، I was hot and exhausted but I still finished the marathon، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا تھا کہ گرمی کی وجہ سے وہ کیا تھا کہ تھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا کہ اپنا جو اس کا ماریشن تھا اس کو پھر بھی اس نے کیا ختم کیا۔ تو یہ تھی کس کی، یہ مثال ہے، یہاں پر جو اینڈ اور بٹ ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر دو لفظوں کو، دو فکروں کو آپس میں جوڑا ہے، ان کا تعلق قائم کیا ہے، تلازم قائم کیا ہے۔ تو اس کے بعد دوستو آتا ہے انٹرجیکشن، ایکسپریسو ورڈ۔ An interjection is a word or phrase that expresses a strong feeling or emotion. It is a short exclamation۔ تو یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں، اپنے جذبات کو، اپنی خیالات کو، اپنی فیلنگز کے اظہار کے لیے، حیران کے لیے۔ تو اس کی مثالیں کون سے ورڈ یوز ہوتے ہیں، اوچ، وو، گریٹ، ہیلپ، اوہ، ہائے، ہے۔ یہ ورڈ یوز کس لیے ہوتے ہیں، انٹرجیکشن کے لیے، ایموشن کے لیے، فیلنگز کو بیان کرنے کے۔ تو اب اس کی مثال، وہ آئی پاسڈ مائی انگلش ٹیسٹ، وہ کہ میں نے جو میرا انگلش کا امتحان ہے پاس کیا، کہ حیرانگی کے لیے، سرپرائز کے لیے، گریٹ، آؤچ، دیٹ ہارٹ، ٹھیک ہے، کہ سب کس لیے یوز ہو رہے ہیں، کہ ہیجان کے لیے، ایموشن کے لیے۔ تو دوستو اس کے بعد آتے ہیں آرٹیکل، ڈیفائننگ ورڈ۔ An article is used before a noun. These are divided into definite and indefinite articles. Help define nouns، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کن دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ڈیفینائٹ جس میں دا آتا ہے، اور انڈیفینائٹ جس میں ایت اور این آتا ہے۔ تو جن کے اندر یہ تین آرٹیکل جانے جاتے ہیں، اے، این اینڈ دا۔ تو اب اس کی مثال، I need a dictionary، تو مجھے ایک ڈکشنری کی ضرورت ہے۔ The dictionary needs to be in English، تو جو ڈکشنری ہے اس کی انگلش میں ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس فکرے کے اندر کسی ایک واحد چیز کے لیے، ٹھیک ہے جی، جو واول ورڈ ہیں اور
کانسوننٹ ورڈ ہیں ان کے جو فرق کی بنا کے اوپر اے اور این کا یوز کیا جاتا ہے، اور ایک کسی فقرے کو، ایک لفظ کو اہم بنانے کے لیے کس کا یوز کیا جاتا ہے؟ دا کا یوز کیا جاتا ہے۔ پیچھے ڈکشنری یوز ورڈ ہوا ہے، اس کے ساتھ دا نہیں لگا، اب آگے فردر یہ یوز ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے کہ دا لگا ہے۔ کیوں کہ اب یہ ایک خاص چیز بن گئی ہے۔ جب کسی چیز کو ایک فگر کے اندر بار بار یوز کیا جائے تو اس کے ساتھ ورڈ جو آرٹیکل ہے وہ دا لگتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔